ایک تو میرے خیال میں وہ محبت ہے جس میں انسان کسی چیز کو حاصل کرنے، کسی چیز کو چھونے، کسی چیز کا احاطہ کرنے، کسی چیز کو حاصل کرنے، یہ اور شاید اپنے ہم جنس کے حوالے سے یہ محبت کی ایک قسم ہے۔ دوسری جو محبت ہے وہ کسی کی صفت سے سکون پاتا ہے، اور یہ اولیاء اللہ کی محبت ہے، چونکہ قرآن نے یہ بات کہی کہ مومنین ہی اللہ سے شدت سے محبت رکھتے ہیں۔ جیسے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری زندگیوں میں جو بات بہت زیادہ ایمفیسائز کی کہ رحمان بن مانگے برسات ہے، تمہارا رب رحمان بن مانگے برسات کی طرح ہے، تمہیں مانگنا نہیں پڑتا، اس کی عنایات نوازشوں کی پہلے ہی بارش بہت ہے۔ تو یہ جو صفت سے قرار پاتے ہیں لوگ، اس سے آگے بھی اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ جیسے اگر ہم پہ کوئی کرم ہو جائے، کوئی ہمارے کام ہو جائیں، ہم اس کی وجہ سے شاید اللہ سے کہیں یا اللہ بڑا چنگا ہے، شاید اللہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کریں۔ لیکن فقیروں کی ایک بڑی تعداد جنہوں نے ان انعامات اور ظاہری دنیا کے انعامات کو بھی حجاب سمجھا، اور اللہ سے محبت جو ہے وہ ڈائریکٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس ورڈلی لو، آپ نے ایک لائن میں جواب دیا، دنیا سے بغض رکھو، خدا تم سے محبت رکھے گا۔ اور یہ لفظ ایک لگتا ہے، صرف یہ کمپاؤنڈ ورڈ لگتا ہے کہ جی دنیا سے محبت رکھو، خدا تم سے، دنیا سے بغض رکھو، خدا تم سے محبت رکھے گا۔ کتنا آسان سا لگتا ہے، دنیا سے بغض رکھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ گئے تو انہیں پیاس لگی، تو لوگ ایک ساتھ کوئی لوگ نا پانی میں شہد ڈال کے لے آئے، آپ نے صرف ایک گھونٹ پیا اور اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، باقی صحابہ بھی روئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ کبھی چپ ہی نہیں کریں گے۔ پھر جب چپ کر گئے، خاموش ہو گئے، تو فرمانے لگے کہ ایک دن میں نبی محترم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بیٹھا تھا، تو ایک دم کہنے لگے چلی جا، چلی جا۔ تو کہتے میں نے دیکھا وہاں تو میں تھا، آپ سرکار کس کو کہہ رہے ہیں چلی جا، چلی جا؟ تو میں نے پوچھا تو کہنے لگے دنیا بڑی سج دھج کے آئی تھی، بڑے ایک اچھے لباس میں، تو میں نے اسے کہا کہ چلی جا یہاں سے۔ تو اس نے کہا میں سرکار جا رہی ہوں، لیکن آپ کے بعد آنے والی امت کو نہیں آپ کی چھوڑوں گی۔ آج ہمیں اسی کا سامنا۔ اسی طرح وہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں ایک بکری مری پڑی ہوئی تھی، مردار۔ کہنے لگے یہ جو مردار بکری ہے یہ اپنے مالک کے لیے کتنی کو ذلیل ہے۔ انہوں نے کہا اتنی ذلیل ہے کہ اس نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، پہلے دودھ پیتا تھا، پھر جب مر گئی تو پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا دنیا خدا کے نزدیک اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ جب سے اس نے اس کو خلق کیا، اس کو ایک بار بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ اس میں سے ملتا۔ جہاں ہم کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کلندر پاک کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، وی آر انسپائرڈ، ہم ان کا نام پیچھے تصویر لگا کے انکیشمنٹ کراتے ہیں، اپنی پبلسٹی کرتے ہیں، اس ہستی نے کس چیز سے بغض رکھا تھا؟ دنیا سے۔ سب سے پہلے دنیا ترکی تھی انہیں۔ وہ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا کہ کہر پوے تینوے رہزن دنیا جے تو حق دارا مرندی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات کی، یہ دنیا اللہ کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے دشمنوں کی، سب کے دشمن۔ اللہ کی اس طرح دشمن ہے کہ اللہ کے دوست اللہ کے بندوں کو حق کی راہ پہ چلنے نہیں دیتی۔ کہر پہ تینوے رہزن دنیا، رہزنی کرتی ہے۔
اور اللہ کے دوستوں کی اس لیے دشمن ہے کہ ان کے سامنے اتنا سج کے آتی ہے بہکانے کے لیے کہ قیامت والے دن بھی کہے گی کہ اپنے کسی ولی کو میرے حصے میں دے دے، کسی ایک کو. اور اللہ کے دشمنوں کی کیوں دشمن ہے؟ اس نے ان کو پھنسا لیے، ٹریپ کر لیے، اور دن بدن اس میں دھستے چلے جا رہے ہیں. ہمارے لیے دنیا کی محبت اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی محبت ہے کیا. یہ جیسے وہ حدیث مبارک ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنی تھی، تم آخرت کے لیے بنے ہو. یعنی یہ ٹیسٹ ہے، اس میں سے توشہ آخرت نکالنا ہے، اس میں اسٹرگل کرنی ہے. اس کو اتنے پیار سے نہ دیکھو، اس کی اتنا تردد فکر کرو گے. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ تم اس کا جتنا فکر کرو گے تمہیں آخرت کی فکر جاتی رہے گی، اور جتنی تم آخرت کی فکر کرو گے تمہیں دنیا کی فکر ختم ہو جائے گی.